مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس وقت ہماری حاضری ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں نوابوں کے شہر، اردو ادب کا شہر، اولیاء کرام کا شہر، شہر لکھنؤ۔ اور شہر لکھنؤ میں اولیاء کرام کا ہجوم اور ان کے مزارات بہت زیادہ ہیں۔ ان اولیاء کرام میں کچھ مشہور و معروف درگاہوں میں سے ایک درگاہ حضرت شاہ مینا شاہ درگاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس لکھنؤ میں میڈیکل کالج مینا شاہ روڈ کے بالکل ہائی وے کے قریب جسٹ گیٹ لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو سیدھا مزار مقدس دکھائی دے گا۔ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کرامت ولی گزرے ہیں۔ تقریباً 4 سال کی عمر جب حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو آپ کو مدرسے میں داخلہ کروایا گیا، بسم اللہ خوانی کی گئی۔ جو مولانا صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے حاضر تھے، انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھایا، اس کے بعد الف پڑھانا شروع کیا۔ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر اس وقت حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ نے الف پڑھا، اس کے بعد استاذ نے با پڑھانا شروع کیا۔ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور استاذ نے ارشاد فرمایا آپ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے الف کا جو پورا مطلب و معنی ہے، اس کی تفاسیر ہے، وہ مجھے آ جائے، اس کے بعد میں با پڑھوں گا۔ اللہ اکبر! 4 سال کی عمر میں اتنی بڑی سوچ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو جب حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری الف کی تفسیر اور اس کے جو بھی اراکین ہیں سب استاذ کے سامنے پیش کر دی تو وہ استاذ حیران و پریشان اور دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آخر اتنا چھوٹا سا بچہ پورے الف کا جو معنی مطلب ہے اور تفاسیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ استاذ کے زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ یہ بچہ آگے چل کے ولی کامل ہوگا۔ سبحان اللہ! اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے اسے شروع ہی سے اس کے ذریعے کرامت ظاہر ہونا چالو ہو جاتا ہے۔ حضرت نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جناتوں کے سردار بھی حضرت کے ہاں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت کی ایک بہت ہی زندہ کرامت ہے اور ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، آپ کو پورا یہ سمجھانے کے لیے کہ جنات کے سردار بھی کیسے حضرت کی بارگاہ میں سر خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت کے دور میں ایک مولانا صاحب تھے، حضرت کے مرید ہی تھے غالباً۔ حضرت مولانا صاحب جو تھے ان کی ایک صاحبزادی تھی، ان کی ایک لڑکی تھی، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے اوپر جب جنات حاضر ہوتا تو وہ لڑکی برہنہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت مولانا صاحب قبلہ نے اس کو کمرے میں بند کر کے تالا مار دیا۔ اس کے بعد سوچنے لگے آخر میں کیا کرنا چاہیے۔ سوچ ہی میں تھے کہ انہیں خیال آیا کہ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، پورا واقعہ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان فرمایا۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک تختی لے آؤ۔ تختی لائی گئی اور اس کے بعد حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی اٹھایا اور تختی پر کچھ لکھنا چالو کیا اور کہا فلاں عیدگاہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں جناتوں کا ہجوم آئے گا، لیکن تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے، بلکہ جب جناتوں کا سردار آئے گا تو تم اس تختی کو پڑھ کر اسے سنا دینا۔ مولانا صاحب عیدگاہ کے پاس چلے گئے۔ جب عیدگاہ کے پاس گئے تو وہاں جنات کا آنا جانا شروع ہوا، لیکن جب جناتوں کا سردار آیا تو اس نے حضرت کی تختی دیکھی تو فوری طور سے گھوڑے پر سے اتر گیا اور اس کو پڑھنا چالو کر دیا اور مولانا صاحب سے کہا اطمینان رکھیے، آپ کا سارا معاملہ ابھی حل کر دیا جائے گا۔ جناتوں کے سردار نے فوری طور پر اس جنات کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس جنات کو حکم دیا کہ تم آج کے بعد مولانا صاحب کی بیٹی پر کبھی بھی دوبارہ نہیں جاؤ گے۔ وہ ماننے سے انکار ہو گیا۔ اس کے بعد جناتوں کے سردار نے اسے مل کر قتل کر دیا اور حضرت مولانا صاحب سے ارشاد فرمایا کہ یہاں جنات کیا، ہم سب حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در کے غلام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان ہے جہاں شیطان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، بلکہ جناتوں کا سردار بھی حضرت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت
مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنؤ کا قطب کہا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت قطب مدار یعنی جن کا مزار مقدس مکن پور شریف میں ہے، انہوں نے آپ کو لکھنؤ کا قطب بنایا تھا۔ تو حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کی زیارت ہم کروا چکے آپ کو۔ اب ہم باہر نکل رہے ہیں کیونکہ ہمیں دوسری جگہ بھی ٹریول کرنا ہے۔ تو رات کی تاریکی ہے اور ہم نے آپ کو زیارت کروایا کہ حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا منظر کیا ہے اور وہاں کے نظارے کیا ہیں، ان کے واقعات کچھ آپ کو بتائیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں۔ آپ جب بھی لکھنؤ جائیے گا تو حضرت مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ضرور فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضری دیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔